السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ پچھلے سبق میں تختی نمبر 16 میں لفظ اللہ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ کس طریقے سے لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے اور کس لام کو باریک پڑھیں گے، تو امید ہے آپ اس کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو یاد بھی کیے ہوں گے۔ اور آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 17، جس میں ہم پڑھیں گے وقف کرنے کے قاعدے، یعنی کس طریقے سے ہم کہاں پہ رکیں گے، کس طریقے سے بیچ مطلب ایک کچھ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یا اماں پارا پڑھ رہے ہیں یا نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اگر لمبی سانس نہیں ہے تو کس طریقے سے کہاں پہ رکنا ہے، تو آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، رکنے کو۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، یعنی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہماری سانس لمبی نہیں ہے تو اب ہم کو وہیں پہ رکنا ہے، تو اب وہاں پہ کس طریقے سے رکیں گے اور کیا چیز کر کے رکیں گے، تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کو گول چکر دکھ رہا ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ ناظرین، زبر زیر پیش، زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش پر اگر ہم کو رکنا ہو تو پھر آخری والے حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو، یہاں پہ اوپر جو ہے کہ دو زبر کی بات نہیں ہوئی ہے، اب جو دو زیر دو پیش کی بات ہو چکی ہے کہ اگر ہم کو رکنا ہے تو آخری والے حرف پر جزم دے کر کے سانس توڑ دیں گے۔ لیکن دو زبر پر اگر رکنا ہو، وقف کرنا ہو، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر دو زبر ہے تو اس کو ہم الف پڑھیں گے، جیسے احدن سے احدہ۔ یہاں پہ دیکھیے ناظرین، دو زبر ہے تو جب یہاں پہ رک رہے ہیں تو یہ جو دو زبر ہے یہی یہاں پہ الف کی شکل اختیار کر لیا ہے۔ گول تا پہ اگر ہم کو وقف کرنا ہے، یعنی گول تا یہ ہے، اگر اس پہ ہم کو ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے یا ٹھہرنا ہو، تو وہ جو گول تا ہے وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہاں پہ جاریتن، اب اسی پہ اگر ہم کو رکنا ہے کہیں پہ تو جاریہ۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کر لیں، امید ہے آپ کو یاد ہی ہوگا کیونکہ آپ نے نورانی قاعدہ 16 تختی نمبر 16 تک آپ نے پڑھ چکا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا۔ اگر یاد نہیں ہے ناظرین تو آپ یاد کر لیں۔ چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمزہ زبر ا، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، شین یا زبر شی، طا کھڑا زبر طا، نون را زیر نر، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم زیر می۔ تو ناظرین یہ تو ہم ہجے کر کے پڑھ لیے، اب ہم کو کس طریقے سے اس کو متن پڑھنا ہے، اور یہاں پہ جو آیت دکھ رہا ہے آپ کو گول نشان، اس کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں پہ کس طریقے سے رکیں گے اور کس طریقے سے پڑھیں گے، آپ دھیان سے اس کو سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم یہاں پہ رکے تو رجیمی نہیں بولے، حالانکہ اس سے پہلے جو ہم پڑھے تو وہاں پہ ہم جس طریقے سے پڑھے کہ جیسے رجیم ہے تو را زبر را، جیم یا زیر جی، رجی، میم زیر می، رجیمی۔ لیکن اب یہاں سے ہم وقف کرنے کے قاعدے سیکھ رہے ہیں، تو اب یہاں سے وقف کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ ناظرین رحیمی نہیں بولیں گے، رحیم۔ اگر اسی طریقے سے لمبا سانس نہیں ہے، اگر ہم کو بیچ میں رکنا ہے، بسم اللہ، حالانکہ یہاں پہ بسم اللہ ہی ہے، لیکن جب ہم رکیں گے تو آخری والا جو حرف ہوگا اس کو ہم ساکن دیں گے۔ بسم اللہ،
بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اب جب بھی نماز پڑھیے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے امام کے ساتھ پڑھیں یا آپ الگ پڑھیں، تو اس میں تو الحمدللہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو جب تک آپ پڑھنا نہیں سیکھیں گے تو نماز میں کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اگر نماز میں الحمدللہ ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگا۔ تو چلیے اس کو ٹھیک سے پڑھنے کے لیے سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، اگر ہم کو یہاں پہ رکنا ہے، ایاک نعبد، کیونکہ لاسٹ جو ہمارا آخری حرف ہوتا ہے اس پہ ہم ساکن دے دیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد۔ یہاں پہ ناظرین ہمارا جو آیت ہے اس سے پہلے جو دال ہے اس کے اوپر دو پیش ہے۔ اب ہم کو یہاں رکنا ہے تو اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے بعد جو یعنی جو دال ہے اس پہ ہم ساکن دے دیں گے، قل هو اللہ احد۔ جیسے اگر ہجے کریں گے تو احدن ہوگا اصل میں، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، تو یہاں پہ جو آخری حرف ہے اس پہ ساکن دے رہے ہیں، قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا۔ تو ناظرین یہاں پہ جیسا بتایا گیا تھا، اگر دو زبر پر ہم کو رکنا ہو تو جو اس کو آخری والے حرف کو الف بڑھا دیں گے، یعنی الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے ان مع العسر یسرا۔ اصل میں کیا ہے یہاں پہ؟ ان مع العسر یسرا، یسرن ہے، لیکن ہم جب وقف کر رہے ہیں تو یسرا، کیونکہ دو زبر پر اگر وقف کریں گے تو یہ دو زبر جو ہے کہ الف کی شکل اختیار کر لے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، چلیے، فیہا عین جاریہ، اصل میں جاریتن ہے، لیکن جب ہم ہاں پہ جو ہمارا گول تا ہے، اگر اس پہ گول تا پہ اگر ٹھہریں گے، وقف کریں گے تو یہ ہا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ، یہاں پہ بھی ہا اختیار کر لیا، من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، یہاں پہ بھی ہا شکل اختیار کر لیا، حالانکہ یہ گولتا ہے۔ تو ناظرین آج امید آج آپ نے تختی نمبر 17 جو آپ پڑھے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں آیا کہ کس طریقے سے کہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اب ہر انسان کا تو سانس لمبا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے ہم کہیں پہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، مطلب جہاں پہ ہم کو ٹھہرنے کا سکون ہو جائے، یعنی انسان کو جہاں پہ پڑھنے میں سکون جہاں تک ملے وہیں تک پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر پوری آیت ہے تو زبردستی ہم اپنا دم جو ہے کہ گھونٹ کر پڑھیں گے، ایسی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مان لیجیے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کافی لمبا آیت ہے، اگر ہم کو بیچ ہی میں رکنا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ناظرین امید ہے آج تختی نمبر 17 آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے جو ایک کورس چل رہا ہے نورانی القاعدہ، آپ اپنے دوست و احباب تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو امید ہے آج کی یہ تختی نمبر 17 آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو قرآن پڑھنا یعنی نورانی قاعدہ پڑھنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اگر کہیں پہ کسی طریقے سے کوئی غلطی ہو رہا، کوئی بھول چوک ہو رہا تو ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کل ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 18 تجدید کے بارے میں، کس طریقے سے تجدید کا ہجے کریں گے، کس طریقے سے تجدید کو پڑھیں گے۔ تو تب تک ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔